ڈاکٹر سامنے پوری کہانی بتا دیں گے، چلتے چلتے جو پیشنٹ آتا ہے اس کی پوری اسٹوری بتا دیں گے، یہ پرسنالٹی ہے، یہ پرسنالٹی ہے، یہ پرسنالٹی ہے. تو میں بات ایک کہنے لگی تھی، تعلیم ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تعلیم کی کمی کوئی دنیا کی چیز نہیں پوری کر سکتی، یہ میں آپ کو بتا دوں. جتنا مرضی مال آ جائے، جتنا مرضی پیسہ آ جائے نا، تعلیم کے جب تک آپ گو تھرو نہیں ہوئے تب تک آپ کے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دنیا کے نام پہلے سکھائے، دنیا کی تعلیم پہلے تھی. ورلڈلی ایجوکیشن از سو امپورٹنٹ کہ ہماری اس بات پہ روح بھی نہیں پہنچ سکتی. آپ ادھر سے راستہ بنا لیں بیٹا، حاضرہ بیک سے راستہ بنا لو پلیز، بیک سے راستہ بنا لو تھوڑی دیر کے لیے. یہ لوگ کر دو، ادھر سے کھول دو. تو ٹاپک پہ آ جاتے ہیں، نصیحت وصیت کیا ہے. آج کا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ قرآن پاک میں سب کا مقام پہ آتا ہے کہ والدین کے حقوق، والدین کے حقوق، والدین کے حقوق. اور میرا دل ہے کہ جلدی جلدی حدیثیں بھی سنا دوں کہ اللہ کے نبی نے جو اپنی بیویوں کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی ماؤں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو کلمہ نصیب کبھی نہیں ہو سکتا. تو میں انشاءاللہ قرآن پاک اور اس کو دونوں کو ریلیٹ کر کے بتاؤں گی. اور جو سب سے زیادہ اس دور کا فتنہ، وہ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ماں نہ ہو بس باقی سب کچھ ہو. جنرلی یہی ٹرینڈ چل رہا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتی کہ جو ماں ہے نا اس کا درجہ خانہ کعبہ سے بھی بڑا ہے. کیسے؟ میں صرف آیتیں اور حدیثیں سناؤں گی، nothing else. آپ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو مسکرا کے دیکھنا حج مبرور. اسے کوئی یاد سے کہ 100 مرتبہ سے کہ 100 حج مبرور. تو اگر جائے تو شاید قبول نہ ہو، لیکن ماں باپ کو دیکھنا حج مبرور ہے. جو چیز مشکل ہے نا اس پہ اللہ نے جنت رکھی، بس یہ یاد رکھی. جو چیز مشکل ہے اس پہ جنت ہے. جنت ڈھک دی گئی کانٹوں سے اور مشکلات سے اور تنگیوں سے، اور دوزخ کو اتنا اٹریکٹیو اور خوبصورت بنا دیا گیا کہ عیاشی کرو، کھاؤ پیو، ناچو، تمہارا کوئی دین نہیں، تمہاری کوئی شریعت نہیں. تمہیں کیا ضرورت ہے سیگریگیشن کی، تمہیں کیا ضرورت ہے پردے کی، تمہیں کیا فرض پورا کرنے کی ضرورت ہے. ان کو پینٹے کے لیے پیدا ناچو جتنا ہو سکتا ہے، تمہاری کیا دین کیا شریعت. جب انسان جب سورۃ یاسین صبح پڑھ لے اور وہ پڑھ لے کہ جب انسان حق سے دور ہوتا ہے گلے میں توق آتا ہے. یا سورۃ یاسین سنا ہے حق کے آگے دیوار. مجھے آج یہ سورۃ یاسین اس لیے یاد آئی کہ باجی بڑا فریکوینٹلی درس کرایا کرتی، تو انہوں نے مجھے نا مجمع وظائف ہم نے اکٹھے چھپوائے کہ 20 سال 18 سال پہلے کی بات ہوگی اور بانٹے ہم دونوں نے کہا میرا ایسے کرتے ہم دونوں نے کہا میرے بھی چھپوا. تب یہی ہوتا تھا. انہوں نے اپنے گھر سورۃ یاسین کا درس رکھا، بہت چھوٹی سورۃ یاسین یاد ہے اسی کمرے کے اندر نا سورۃ یاسین کا درس. سورۃ یاسین مجھ کو بڑی پسند ہے. اور میری جو بہن کی ڈیتھ ہوئی نا کینسر سے، اس کو بھی سورۃ یاسین ملی. آخر میں مرد کر کے سورۃ یاسین پڑھ رہی تھی. تم جس حال میں رہتے تو ویسے ہی موت آئے گی. جس حال میں تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ اٹھو. اگر تمہیں صورت پتہ چل جائے نا کہ کیا کس کے ساتھ ہے، یہ نور ہے اور یہ حسن کی دعا ہے، یہ نوجوان ہے اللہ دوبارہ سے زندگی دے گی. یہ 3 شکلوں سے بنے گا جس کے ساتھ آج ہم شیطان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیروکار بنے ہوتے ہیں. قرآن اللہ آپ نے کہا ہم کیا کریں، ہم نے نہیں یہ کرنا، ہم نے اٹھنا فجر کو، ہم نے رات کو جاگنا. شاء آپ رکھیں اپنے پاس اپنا قرآن، ہمیں نہیں پسند، ہمیں آپ کی بات ہی نہیں پسند ہے. جو آپ کہتے ہیں ہمارے تو موڈ کے اگینسٹ جاتی ہے. ہمیں تو پسند میری میکنگ پسند. یہ لائف اسٹائل نہیں سب کا، یہی زندگی ہے نا. اللہ کو چیلنج کر کے کہتے ہیں جہاں جو کرنا کر لیں، جہاں جو کرنا کر لیں. پھر جب اللہ کی آتی ہے نا پکڑ، پھر چھوٹتا نہیں بنتا. یہ یاد رکھیں ڈرے اس پکڑ سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ تمہیں آزمائش پلٹا ہے تو پلٹو گے، دکھ پلٹا ہے تو پلٹو گے، غم پلٹا ہے. اب میں روکوں گی نہیں، آواز جائے گی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. دکھ پلٹا ہے تو پلٹو گے، غم پلٹا ہے، تمہیں موت یا آزمائش میں ڈالوں تو پلٹو گے. اس سے پہلے پلٹا. ڈر جائیں اس آیت سے، اتنی سخت آیت ہے. اچھا نکالتی ہوں. تو چارجنگ پہ لگائیں گے تو چاہیے رکھے کوئی بات. جس نے آنا وہ چیئرز یہاں رکھ کے آگے آ جائے، اس وقت تھوڑا سا ہوگا. نہیں ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ ادھر جس نے آنا وہ آگے آ جائے گا، جس نے سننا ہے اس کو آواز نہیں آ رہی وہ خود ہی آٹومیٹیکلی چیئر اپنی آگے کر لے گا. اللہ کا دروازہ کھول دیا. ہو جاتا کچھ نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کسی چیز کی حجت نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ تمہارے والدین کے حقوق سب سے پہلے، خانہ کعبہ کتنی رسپیکٹ ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے عمرہ کرنے جانا ہے لیکن میری ساس اور سسر نوکر کے پاس ہے اور پیچھے فوت ہو گئے، گرمی سے ہمارے ویل چیئر پہ لے کے بیٹھی رہی، ادھر فوت ہی ہو گیا، لیکن میں عمرہ، اس کے میاں کا حج عمرہ یہ تمہارا نصیب، یہ تمہاری تقدیر، یہ انسان کی تقدیر والدین کے ذریعے لکھی جاتی ہے، اور لڑکی کے لیے اس کے سسرالی ماں باپ ہے، اس لڑکے کی رسپانسبلٹی، لڑکی کے لیے نہیں، لڑکی اپنے سسرال میں رہے، وہ اپنے ہسبینڈ کو، اللہ نے نظام چلا ہے نا، سسٹم چلا ہے، میں بالکل عین شریعت کے مطابق بات بتا رہی ہوں۔ لڑکی کے لیے ڈیفینیٹلی دیکھے گا بھانے میں اچھا دماد ہوگا، لک آفٹر کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن رسپانسبلٹی بیٹے کی ہوتی ہے، اور بیٹے کی اتنی پرفیکٹ، اس لیے اللہ کوئی امتحان ڈال دے تو اسے پورا کیسے اتارے۔ اب میں 2 3 یا 4 صرف، کیونکہ 17 مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ اتنی سختی سے اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنے والدین کی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کا خیال کیوں رکھو، کیا وجہ رکھو۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تو عبادت کر، والدین کے ساتھ نیک سلوک کر، تم میں سے ایک یا دو، دونوں بوڑھے ہو کر آئیں، تمہیں اف تک نہ کہنا۔ اف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتنا رونا آتا ہے اپنے ماں باپ یاد آ کے، ہر وقت ہم اپنی امی اچھا بس کریں، چپ کریں۔ اف کا مطلب ہوتا ہے تمہاری باڈی لینگویج اس کے سامنے نہ ہو۔ اف 2 لفظ ہے، الف اور فے، تمہاری باڈی لینگویج ان کے سامنے کبھی بری نہ ہو، غلط کریں صحیح کریں سوائے شرک کے، اگر شرک کرتے ہیں تو ڈائریکٹ پھر تو تم سائڈ پہ ہو جاؤ، وہ بھی چپ کر کے۔ کافر ماں باپوں تک بھی اتنی فرمانبرداری کو کیا ہے، آپ تو کہتی رہتی ہے یہ کر لو وہ کر لو، کیا ہے چپ کریں۔ اور خاص طور پہ 3 والدین کون کون ہوتے ہیں دنیا، استاد، ساس، سوتیلی ماں، ایکول اسٹیٹس، اور رضائی ماں۔ ایسا اسٹیٹس ہے کہ اللہ کے نبی نے رضائی ماں، رضائی بہن کے لیے ماما اتارا، بچھایا، بٹھایا، میری بہن آگے، میری ماں آگے، 7 اونٹوں پہ ان کے لیے تحفے لاتے۔ اگر تقدیر انسان کی والدین کے ذریعے لکھی جاتی ہے نا تو گھر کا رزق اور برکت صلہ رحمی سے ہوتا ہے، اور صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ جس کا سب سے پہلا حق بہن بھائیوں کا ہوتا ہے۔ جس گھر میں بہنوں کی رسپیکٹ نہ ہو تو گھر ختم ہو جائے، یاد رکھنا گھر جلدی ختم ہو جائے۔ اور کسی کے باپ کے ساتھ کوئی احسان نہیں کر رہا ہوتا، اگر اسی کے باپ والی کا بھی گھر ہوتا ہے، اگر اس کی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی اور دروازہ کھلا رکھا جائے تو یہ اللہ کی شریعت کو پورا کر رہا ہوتا ہے اور اپنے لیے برکت اور رحمت اور فضل لا رہا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دونوں بوڑھے ہو گئے، اس نہ کہنا، چھڑکنا نہ، کبھی احترام سے بات کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 آنورڈز آیتیں سنا رہی ہوں۔ احترام سے بات کرنا، نرمی کر، کتنی دفعہ یہی بات کہہ رہا ہے، اس کا کہنا نرمی کرنا، جھک جانا، پھر کہہ رہا ہے نرمی کرنا، رحم کرنا، جھک جانا، اور ہمیشہ جب موقع ملے تو کیا کرنا، اتنی دعا مانگنا، کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب، اور جب تمہیں موقع ملے، کب موقع ملتا ہے آپ کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا، زندہ مردہ دونوں کا، کب موقع ملتا ہے؟ ہمیشہ موقع ملتا ہے جب آپ اتحیات میں 5 دفعہ نماز میں بیٹھتے، شعور سے بیٹھ کے کہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، تکرار سے کہیں، 4 دفعہ کہیں، 5 دفعہ کہیں، 10 دفعہ کہیں، جتنا کہہ سکتے ہیں کہیں۔ مردے کے لیے سب سے بڑی چیز دعا ہوتی ہے، سب سے جب اس کا درجہ اونچا ہوتا ہے، کہتا ہے یہ کیا بھیجا ہے، وہ کہتا ہے میری نیک اولاد ہے پیچھے، اس نے نماز پڑھی ہے اور فرض نماز کے وقت قرآن، اور دنیا جہان کے خزانے خرچ کر کے وہ انسان درجہ نہیں لے سکتا۔ سیکنڈلی جب اس پہ ازدحام مسلط ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرا مال نامہ تو بند ہو گیا، مجھ سے جنت مل گئی تھی، کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ پیچھے بے نمازی چھوڑ کے آئے، فرض نماز نہیں پڑھتا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تک تجھے کاٹے گا۔ اگر فرض پورے نہ نکلے تو نماز، باقی فرض پورے نہ نکلے تو ماما کو قبر میں جوتے پڑوا دیں۔ جوتے تو بہت چھوٹی بات ہے، پڑھنے کوئی بات نہیں، سانپ اور اثر، بچھو خچر سے بڑا ان کے اوپر بیٹھتا ہے، گدے سے بڑا بچھو، بے نمازیوں کے دین نہیں، شریعت نہیں، ماں باپ اتنی مار پڑ رہی تھی، یہ پیچھے چھوڑ کے آئے، کیا تیرا حرام رزق تھا؟ 2 چیزیں انسان کو شریعت نہیں آنے دیتی، اگر آپ کے بچے قرآن نہیں پڑھتے اور اگر آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے اور دین کو پسند نہیں کرتے، آپ کا رزق حرام ہے یا کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ کبیرہ گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کبیرہ گناہ، بدگمانی، فضل اس میں ایسا ہوتا ہے، اچھا وہ تو ہے ہی، ہم دونوں بیٹھ کے بدگمانی شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نیک گمان سب سے اچھی، کبھی مطلب جب تک کوئی پھوٹی ہوئی آنکھ کے ساتھ بھی آ جائے اس کی بات نہ ماننا، جب تک دوسرے کبیرہ گناہ ہے، اور 2 لوگوں کو تفریق دلوانے والا بخشش ہے ہی، جنت میں جا ہی سکتا، اس کی 2 لوگوں میں تفریق دلوا، 2 فرینڈ ہوتے ہیں
اچھے خاصے ہوتے ہیں اور اس کو جیلسی ہو رہی ہوتی ہے. بعد میں آیت پر سنا کے پھر بتاتی ہوں کہ عورتوں کے عذاب قبر کب کب اللہ کے نبی نے کیا کیا دیکھ کر کیا کیا کہا مجھے کہ کیوں آ رہا ہے یہ خامد اس بات کی مانتی تھی, یہ شریعت کا خیال, اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولنا, نہ اس کا صدقہ نہ نماز نہ روزہ, اس کے لیے یہ عذاب تیار ہوا ہے. 7 جنمی عورتیں اللہ کے نبی نے معراج کے موقع پہ دیکھی تھی. بندے تو نہ دیکھ کے آئے, کوئی عورتیں دیکھی 7 کی 7 اور آ کے روئے فاطمہ نہ بندے تجھے دیکھا تو بندوں کو دیکھی, اے میری بیٹی بس. اور وہ بھی پھر تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کہ اگر تم صالح بن کرو تو سب کے درگزر کرے گا. اپنے قصور پر توبہ کرو, معافی مانگو, بندگی کی رویہ اختیار کرو, رشتہ دار کو اس کا حق دو. کون سا رشتہ دار کس طرح سے آتا ہے بھلا؟ کیا رشتہ دار کا حق ہوتا ہے؟ کون سا رشتہ دار ہے؟ سب سے پہلے صلہ رحمی کا رشتہ ہے. کون ہے صلہ رحمی کے رشتے میں؟ ماں باپ, آگے جو اولاد رہتا ہے بہن بھائی, سب سے امپورٹنٹ بہن بھائی. کیسے صلہ رحمی کے رشتے کو کیا ہے؟ میں نے دیکھا معراج کے موقع پر عورتوں تم دوزخ میں میخوں کی طرح ٹھوکی ہوئی, تم رشتے بہت کاٹتی. کیوں یار اس میں رشتے کاٹتی ہو تم؟ یہ نہیں اچھا, وہ نہیں اچھا, آپ کی بہن ہی نہیں اچھی, آپ کا بھائی نہیں اچھا, سارے نہیں اچھے, میں نہیں اچھے, میرے بہن بھائی اچھے. بس سر یہ میں کر لوں, پھر اس کے بعد تھوڑا سا کرنا تو نیکسٹ, ٹھیک ہے؟ یہ رہتا ہے تو کہ یہ نہیں اچھا, وہ نہیں اچھا, ہر وقت. تو یہ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کی قرآن میں میں نے آپ کو سورہ بنی اسرائیل سنائی ہے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ حقوق و فرائض ہمیں یاد کرا رہے ہیں کہ تمہاری ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی یہ ہے کہ تم نے صلہ رحم. کیوں رحم کا رشتہ کیا ضروری ہے؟ اگر اٹینٹیولی سن لیں گے نا تو آپ کو فائدہ ہوگا بہت زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اس کا ہوتا ہے کہ جب انسان پاس بہت ساری کوئی چیز ہو تو دل کرتا ہے کہ نچوڑ کے دے دو کہ کامیابی اس میں, خدا کے بات آ کامیابی اس میں, سکسیس ہوئی کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق میں برکت, مال میں برکت, اولاد میں برکت, مرتے وقت کلمہ بھی نصیب. ریپیٹ کریں کہ رزق میں برکت, مال میں برکت, اولاد میں برکت, مرتے وقت کلمہ بھی نصیب. اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ اب اللہ کے نبی عمل بتائیں کہ کیا صلہ رحمی, صلہ رحمی, صلہ رحمی. کیوں صلہ رحمی؟ آپ کے دل میں کیا سوال آتے ہیں؟ کیوں صلہ رحمی, کیوں صلہ رحمی؟ کیا وجہ ہے کہ خامن کی بہن میں تیرے حق آ گئے, کی مامی, چاچی, دادی, نانی, سب کے رائٹس میرے پہ آ گئے, کیا وجہ؟ میرے بھائی کی طرف وہ کرے گا, میں ادھر کروں گی, میری ڈیوٹی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہے, میں نے کیا کرنا. وجہ اللہ کے نبی نے کلمہ بھی نصیب. سب سے بڑی, اگر کسی کامیاب شخص کو دیکھنا ہے کون کامیاب تھا جس کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے. ہزاروں لوگ مرتے ہیں, اس کو چیخے مارتے ہوئے کلمہ پڑھ لے, کلمہ نہیں پڑھتا. جو اللہ کے نبی ابھی میں 20 سناؤں گی جس میں کہتے ہیں نا یا رسول سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا, اس کو کہ میں آ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں, یا اللہ میں آ. پھر آپ پہنچے اور آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے, تو اس کی ماں کو بلاتے ہو جلدی سے. ایسی حالت صرف کلمہ اس کو نصیب نہیں ہو سکتا جب نے ماں کو ناراض کیا. اور ماں میں نے بتایا کون کون سی ماں, کون کون. اب رزق میں وجہ کیا ہے؟ آپ جتنے مرضی رشتے میں محمود صاحب کے بہن بھائی بھی کاٹتے ہو, اینڈ میں انہوں نے رحم کے یوٹرس کے رشتوں کے ساتھ اٹھنا ہے, امبیکل کارڈ کے ساتھ اٹھنا ہے, اپنی ماں کے ساتھ بہن بھائی میں اٹھنا ہے. میں کاٹوں رشتے دنیا میں, تماشا دیکھوں, برا ہوا, بری گھڑی, بری موت, اور رزق کبھی نہیں آ سکتا کھاتا ہے رحم کے پاس. رزق کیا ہوتا ہے؟ رزق کیا ہوتا ہے مطلب پیسہ موت ہوتا ہے, رزق نہیں ہوتا. پیسہ کہتے ہیں بہت مال, اللہ کے نبی کہتے ہیں جو تمہیں یہ جو قرآن میں آتا ہے مال اور اولاد اور پیسہ تمہیں کسی فتنے میں گھبراہٹ نہ ڈال دے, یہ میں نے ان کو سزا کے طور پہ دیا ہوا. میں نے کچھ یہ جو نافرمان ہے زمین پہ پھرے, یہ پیسہ میں نے ان کو سزا کے طور پہ دیا ہوا کہ نصرت فتح علی خان اور فلائے بلائے اور ناچے اور پارٹی کرے. نظر نہیں آپ کو سزا ملی ہوئی ہے, کتنی بڑی سزا ملی ہے اللہ, اتنی بڑی اپنی بہو بیٹیاں نے چاہے, سارا خاندان نے چاہے, پوری دنیا کے سامنے, پھر اتنے خوش ہو انسٹاگرام پہ پیسے چیزیں جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہے, میرا یہ ڈیزائن, میرا یہ وہ. سب سے پہلے دوزخ میں گرا جائے گا بولا اسلام وادی میں, جہنم کا گٹر ہے, اس گٹر میں جائے گا. ہمیں پتہ نہیں چلا زندگی ہے کیا, لائف ہے کیا, ہم کی توانگی ہے کیا, ہم نے زندگی گزارنی کیسے, میرے بچوں کو میں مر جاؤں تو برکت ملے. میں نے بتایا کہ رزق کیا ہوتا ہے؟ رزق ہوتا ہے جس کا پیسہ صدقہ جاریہ ملتا ہے. رزق ہوتا ہے جس کی برکت اور رحمت اس کی ایک ایک عمل کے ساتھ پتہ چل رہا ہے. اس کے وقت علاوہ مال میں برکت آ جاتی ہے, وہ کبھی نافرمانی کے کام نہیں کرتا, اس کا وقت بےہودہ کاموں میں نہیں لگ سکتا. اللہ اس کو بے حیائی کے سب کاموں سے بچا لیتا. میرے علم سے نہیں کچھ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ
اس کی چارجنگ 5-10 منٹ چلے کوئی بات نہیں، بیچ میں کنٹینیو رکھتے ہیں پھر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جائے گا بیچ میں نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر اب صلہ رحمی میں نے آپ کو بتا دیا، جس نے کرنا کر لے. اللہ کے نبی ایک شخص اٹھا یاسنا میرے 8 بچے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا بھائی ہے، اس کے 8 بچے ہیں اور میں ان کی کفالت کرتا ہوں. وہ خوار کرتا ہے، وہ ہر جگہ جہاں بیٹھتا ہے میرے پیچھے باتیں کرتا ہے. اللہ کو جلدی جلدی لوگوں جنتی دیکھ لو، کھڑا کیا دیکھو جنتی دیکھ لو. یہ لفظ سننے والے ہیں. اگر آپ زندگی کو اس پہ لے آئے، جو محروم کرے عطا کر، جو ظلم کرے معاف کر، جو کٹے اس کے ساتھ جوڑ جائے. اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. اچھے کے ساتھ اچھا تو سبھی چلتے ہیں، برے کے ساتھ اچھا صلہ رحمی ہے. یہی تو مشکل جی اس اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے، کیسے اپنے یہ ٹرانسفارمیشن کرنا بہت مشکل کام ہے. کانسٹنٹلی قرآن سے جڑ جائیں. پھر بھی شیطان کو سب سے زیادہ بری چیز رشتے لگتے ہیں، رشتوں میں تفریق دلواتا ہے. اب والدین کے حقوق کو پاس کا لحاظ کیسے رکھیں؟ ماں باپ کی روح کو صرف اور صرف تکلیف پہنچتی ہے جب قطع رحمی کی جائے. اب 3 دن سے زیادہ جو قطع تعلق ہے کسی کے ساتھ، وہ ہاتھ اٹھائے، اس کی دعا نہیں، نہ اس کا نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ. اس لیے کہتے ہیں رمضان سے پہلے سب سے معافی مانگ رہے، کسی قطع تعلق نہ کرے، کسی سے قطع اللہ نہ قطع تعلق کر دے ہم سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ زندگی نام کس چیز کا ہے. برائی کو اچھائی سے دھونے کا نام ہے. اگر برے کے ساتھ برا، پوری زمین پہ گندگی ہو جائے گی، پوری زمین پہ گند پھیل جائے گا. اس لیے برے کے ساتھ اچھا کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا مسکین کو بھی حق دو، رشتہ دار کو بھی حق ہے. حق آیت دل جو سورہ بقرہ روز پڑھنے کو کہا جاتا ہے، مشکل تنگی پریشانی ہر چیز کا حل ہے سورہ بقرہ میں. اس کی آیتیں دل یہی عطا کر، مال غریب کو، رشتہ دار کو، غریب کو، یتیم کو، مسکین کو. 13 جگہ کرنے پر 14ویں جگہ پہ نماز آتی ہے. یعنی حقوق تو ادا کرو، لوگوں کے حقوق تو ادا کرو. پہنچ کے حقوق ادا کر کے ملے گا کیا؟ میں اس کو دوں انشاءاللہ واپس پیچھے لگے تھے. جب تم رکھ کے آتے ہو، دے کے آتے ہو، میں دینے سے پہلے پیچھے رکھ دیتا ہوں. بڑا کوئی درمیان میں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. واہ ہم کیوں گھبراتے ہیں دینے سے؟ اور میں بہن بھائی کو دونوں سب کر اور مسکین کو حق دو، فضول خرچی نہ کرنا. آیتیں ہیں اور پڑھے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 آنورڈس. فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے. اس شخص کا نام شیطان کے ساتھ ناشکروں میں لکھا جاتا ہے. تجھے حاجت مند نظر نہیں آتے، تجھے مسکین مسافر نظر نہیں آتے، کیوں کتراتا ہے ہم سے؟ اور یشی پسند آتا ہے. سب سے بڑے بخیر اور سب سے بڑی جو بات ہے نا، نہ اپنا ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ کے رکھ، نہ اس کو کھلا چھوڑ، ورنہ ملامت زدہ ہو جائے. کیا ملامت زدہ ہو جائے؟ اس شہر کی اتنی فیکٹریاں بک رہی ہیں، جو آگ مچائی، جو تباہی پھیلی پیسے کی، بند ہو رہی ہے سارا کچھ. کیوں ہو رہا ہے؟ تم تقویٰ کرو، آسمان سے ایسی بارش کرو، خزانے سونا نکلنا شروع ہو جائے. خوف خدا ختم ہو، ریاکاری اور دکھاوے میں خرچ ہونا شروع ہو گیا. پھر بینکوں کے قرضے ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا. اور پھر اللہ گھٹنے توڑ کے گرائے گا. اپنی اگر اصلاح کرنی ہے کر لیں، نہیں کرنی نہ کر لیں. اب پھر رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، جس کے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اپنے بندوں کے حال سے خوب باخبر ہے، کس کو کشادہ دیتا ہے، کس کو تنگ کرتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا تمہیں بھی رزق دے گا، لیکن تم اپنے قتل نفس سے ارتکاب کر لے اور حرام سے بچ جا. مال یتیم کے قریب نہ جانا. اس وقت سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ سورہ لقمان میں کہتے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، اور پھر اپنے والدین کا حق پہچان دونوں کا. اس کی ماں نے ذوق پر ذوق اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا. 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. ہم نے اس کو نصیحت کی میرا شکر کر. اپنے کتنا والدین کا شکر گزار کرتے ہیں، کتنا ان کو دیکھ کے حج مبرور کرتے ہیں، کتنا ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھ کے ان کو راضی کرتے ہیں. نعمت حرام ہے آپ پہ جب پہلے والدین کو نہ دے دیں. انہیں کو سے آگے سب کچھ ملا ہوتا ہے. لیکن اللہ قرآن میں کہتے نہ شکرے کی نعمت چھن جاتی اور شکر گزار کی نعمت بڑھ جاتی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکریہ کرنا سیکھے لوگوں کا. چھوٹا سا بھی کسی کا. اللہ کے نبی کے پاس 2 مسواک تھی، ایک ٹیڑھی سی اور سیدھی سی. ابھی کسی نے اسلام کو بولنا کہ نبی کو سلام کیا، قریب آ کے بیٹھا. جب قریب آ کے بیٹھا سلام کیا تو انہوں نے کیا کیا کہ جو اچھی والی مسواک تھی اس کو دیتی. تو یا رسول اللہ نہیں آپ وہ دیتے. تو میرے پہلو کا ساتھی، ایک پل کا ساتھی تیرا مجھ پہ حق ہے. اور ہمیں اپنے والدانوں کو بھی نہیں پتا ہوتا. اتنی شرم کی بات ہے. میں اس کو ان کو بھی دیکھ پاتے ہیں. اس کے کام میں والدین کو زیادہ دیکھ رہے ہیں. کچھ 10 ان سب کا شکر گزارنا.
اور پھر فرمایا اگر تو اس پہ دباؤ ڈالنے کو برا کام کرنے کا تو اس پرے ہو جائے, برا کام نہ کرنا, غلط کام کے ثابت کرنا, اور تو ہرگز نہ ان کی بات ماننا, نیک برتاؤ کر, پھر بھی نیک برتاؤ کر اس شخص کے راستے کو جس نے تیری طرف رجوع کیا, اور تو بے شک پلٹنے والا ہے. اب اتنی یہ 17 مقام ہے قرآن کے جہاں کہ اللہ میں نصیحت کرتا ہے, لیکن ہم پڑھیں تو پھر ہم میرا خیال سے بھی اگر لاسٹ گروپ ہمارے جو اس فیکٹر والے لوگ ہیں جن کو اپنے ماں باپ کو ڈیل کرنے کی تمیز سیکھے آئے, اس سے آگے جو جنریشن آ رہی ہے ان کو پتہ ہی نہیں. ہمارے سانس چلتے تھے, مجھے زندگی میری کوئی فرینڈشپ کی جب تک میری ماں زندہ ہے میں کبھی زندگی میں مطلب ایک خوف سا ہوتا ہے نا بندے کو وین بس اس پہ بیٹھنا, جب تک میری والدہ زندہ تھی میں وین میں بیٹھ کے اپنی امی پر, اور وہاں سوئی تو میں زمین پہ سوتی تھی جا کے ان کے پاس ہمیشہ. کبھی میں دوسرے کمرے میں بھی جاتی ہوں, پھر ان کے کمرے, ان کے باتھ روم, ان کی تولیاں, ان کو اپنے ہاتھوں سے نہلانا, ان کی ضرورت نہیں تو خود بھی رہا, لیکن میں اپنے شاخوں رو رو کے میری امی چل رہی ہے, میں زندہ کیسے رہوں, چل رہی زندہ کیسے رہوں. ہمیں احساس نہیں ہوتا ہمارے ماں باپ نے ہمارے کیا کیا ہوگا, لیکن اگلی جنریشن کے اندر حرام احساس ہو. میں تو اپنے والدین کے بعد تو پاگل ہی ہو گئی تھی بالکل, ایسے تھا کہ بچے بھی نہیں دیکھتے کچھ بھی دیکھتے, بٹ ہار میں سمجھائے بس 3 دن میں قرآن ختم کروں پاگلوں کی طرح, پھر بیٹھ 3 دن قرآن بیٹھ پھر بیٹھ پھر مجھے مسجد میں یہ ڈلوا دو, پنکھے لگوا دو, یہ کرا دو, ایسے کر دو, ایسے کر دو. پھر میرے میاں صاحب نے مجھے بیٹھ کے بتایا, میں ہمیشہ سناتی ہوتی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے میاں صاحب نے مجھے بیٹھ کے بتایا, وہ شروع سے بہت دینی تھے ساری ان کی فیملی, انہیں بیٹھ کے مجھے سمجھایا کہ جب تک تم فرض قرآن نہیں پڑھو گی نا تمہارے ماں باپ کی بخشش نہیں. اس دن آج سے 23 سال پہلے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, پھر ایک دن چھٹی نہیں ہے قرآن, 2 دفعہ کر لیا دن میں کام, 3 دفعہ بھی کر لیا, لیکن ایک دن چھٹی نہیں ہے اس قرآن سے 23 سال دن اور رات ایک ہی چیز, صرف یہ کہ میرے ماں باپ قبر میں ہیں, اللہ ان کو عزت کا ہو. جب نکلیں گھر سے اپنے بچے چھوڑ چھاڑ پھینک, نوکروں کے رول ملا سب, اور لیکن میرے والدین کو ضرورت, میرے والدین کو ضرورت ہے کہ جو ہو سکا لگایا پیسہ بھی, کسی نے نہیں لگایا دعوے کر اینی تھنگ اینی ویئر, چشم جیت گوان کے سب کھڑے ہوئے, ہمارے سارے ساتھی ہم کھڑے تھے, لیکن پھر تھی بہت ہی زیادہ ہو گیا تھا نا. تو یہاں میں اس لیے بات کہہ رہی ہوں, اگر آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے تو آپ کی اگلی نسل کیا کرے گی آپ کے. ہم نے اپنے والدین کی طرف دیکھی کہ میں نانی کی طرف چھوڑ آتے تھے, میری ایک بہن رات رہے گی, میرے دن رہے گا, ایسے رہے گا, نانا کے پاس ایسے, پھوپھی کے پاس ایسے, وہ بیمار ہے بس ان کو لانا رکھنا, ان کو یہ ہو گیا, یہ پرابلم ہوگی, ہم نے کرنا ہی کرنا, وہ ڈیوٹی ہے لانا 8 بچوں کے ساتھ لا کے رکھنا ان کو. ان لوگوں کے اندر کتنا ضعف تھا. میری ساتھ پھوپھیاں تھیں, بہت بڑے بڑے ڈاکٹر سے شان, اللہ کی کرنی 4 بیوہ ہو گئی, حرام ہے کبھی دروازہ بند ہوا ان کے لیے. کراچی میں ایک کوئی آدمی آ رہا تھا, وہاں گھر اس زمانے میں 32,000 کا خرید کے پھوپھی کے چھوڑ کے آئے, اور بچوں کے لیے نہیں ہے کہ تم پڑھ گئے سارے, پھر ان کے وہ پڑھے لکھے ڈاکٹروں کی بیویاں بھی سب کچھ تھی, لیکن ایک رننگ منی چل رہی ہوتا, ایک منی ماڈل سپورٹ بہت چل رہی ہوتی, کیونکہ میرے ساتھ کوئی ہے. تو میری ماں بڑی اسٹرانگ تھی, بھائی نہیں جتنا میری ماں کھڑی ہوتی تھی ان کے ساتھ ساتھ. وہ تو چاچی جی اور ایسے کرتے تھے, آپ بتا نہیں سکتے کہ پوجا کرتے تھے ان کی. یہ وہ مقام اور عزتیں ہوتی ہیں کہ جو انسان دلوں میں بلاتا ہے, ہر ایک کے لیے کھڑا ہوتا ہے, پہنچتا ہے. میں کہتی ہوں مجھے تو سمجھ نہیں آتی, مجھے تو وہ کچی بستی میں بلایا نا کہ یہ کرنا ہے, ہم دوڑ کے چلے جاتے ہیں. پوچھے کہ کیا کرتے رہے اسی بات, کچی بستیوں میں گھومتے رہے, بچے یہ کرنا یہ ہو رہا ہے, کہاں ہم زندگی میں پہنچتے ہیں, اور ابھی بھی اللہ ہمت دیتا پہنچ جاتے ہیں. اور آپ لوگ اپنے گھروں میں رہے, ایک میں بندی کو جانتی ہوں کہ نا یہ مینٹلی نا کچھ فیملیز ایسے ان کی میموری لاس ہو جاتی ہے بہت زیادہ, ان کی فیملی میں پرابلم ہے, پیچھا بھول جاتا ہے. وجہ کیا مجھے میموری لاس ہے, اس میموری لاس ہونے کے باوجود نا تو ان کے گھر سے آواز ہر وقت لے جاتی ہے, کپڑا پکڑ کے پھٹ پھٹ پردہ دروازہ کھڑکی آوازیں آ رہی ہیں, وہ صاف کر. یہ سائیکولوجیکلی ایسی سکنس ہے آپ لوگوں کو گھروں کی پوجا کرنے کی ضرورت ہے, گھر صفا, اسی مینٹل سکنس میں یہ رہ جاتی ہے اور کچھ نہیں سیکھا. چمکا پاگل ہوگی, چمکا صاف کو صاف کر پاگل ہو جانا اس سے. اور میں بہت لمبی ڈیٹیلز کی بتا چیز
ایک ہر چیز کی لمیٹیشن ہوتی ہے، اور اس کو رکھ کے جو تھوڑا سا ٹائم بچے وہ اس چیز کو دے، باقی سب اللہ کو دے خدا کے لیے. یہ تذکرہ من تذکر، تذکیہ کریں کہ آپ کا خزانہ، مجھے اس سے کیا ملے گا؟ نیکیوں کے خزانے پیچھے میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. ایک بندہ تو صبح 10 آیتیں پڑھتا ہے، اس کے 10 گنا مٹ جائیں گے، تھوڑے 200 مٹ جائیں گے، 10 ایک بندہ صبح 300-400 آیتیں پنسورہ افغان آئیے اٹھ کے دے، وہ اس کے ایک الف کے پھر 10 گنا مٹے. وہ اتنا سارا قرآن پڑھ کے اٹھتا ہے، پھر پڑھانے اٹھ جاتا ہے، پھر اٹھ جاتا ہے. اس کے بعد نام میں کیا ہوگا سوچیے؟ نیکیاں نیکیاں، گناہ. یہ والا فرشتہ لڑ کے کہتا ہے قرآن پر، دو اس کا گناہ، دو اس کا گناہ، ادھر سے گناہ کرتا ہے. اور اگر گناہ کرتا ہے تو یہ والا فرشتہ 8 گھنٹے قلم روک کے رکھتا ہے، سید الاستغفار پڑھ لے، معافی مانگ لے، معافی مانگ لے. وہ لکھتا نہیں 8 گھنٹے گناہ لکھا نہیں جاتا اگر انسان معافی مانگ لے تو. نمبر 1 چیز جو والدین کرنے کے لیے حق ہے، والدین کرتے ہیں ان کی ڈیوٹی کرنا. نمبر 1 چیز، کبھی شکوہ گلہ نہیں کرنا پیرنٹس کے ساتھ. کسم ان کو نہیں کرنا آپ نے تو کوئی ہمارے کچھ نہیں کیا. کیوں؟ میں آپ کو عین شریعت کی باتیں بتا رہی ہوں. اپنے بچوں کی تربیت کریں. ہر گھر میں ہر طرح سے ہوتا ہے نا. میرا جب بچے چھوٹے تھے نا تو کچھ انہوں نے کہہ دینا ہے، کچھ کرنا نا، تو ساتھ ہی میرے میاں صاحب نے نا کبھی غصہ کسی پہ نہیں کیا. بچے کو پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے لیے صبر کرنا بہت آسان ہے اگر تم ماں کو اف کر رہے ہو. تمہاری نامرادی پہ، تمہاری دوزخ پہ مجھے صبر نہیں آتا. جس نے والدین کے سامنے اپنی باڈی لینگویج کیا، جیسے خاوند کے سامنے نشوز کرنے والی آیت سنا رہی ہوں سورہ نساء کی، نشوز والی عورت بس کرتی ہے. اگر اس کا خاوند اس کو طلاق نہ دے، چاہے مسجد میں 5 وقت کا نمازی ہاتھ اٹھائے، اس کی دعا قبول ہے. اف تف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ایکٹنگ کر کے دکھانا تو بڑی دور کی بات ہے. باڈی لینگویج اس کی ٹھیک نہیں کرتی ہے. بس اکثر ہم بولتے نہیں ہیں لیکن جو باڈی لینگویج سے بڑا ٹارچر دے جاتے ہیں. گھر والے غصے ہوں کسی بات پہ تو بچے مار دو، دروازہ مار دو اٹھا کر کے، چیزیں پھینک دو زور سے اٹھا کر کے. یہ چیزیں ہم ایکسپریشن ایسے ماہر ہیں ہم اس چیز کے اندر کہ اگر جہاں پہ ہماری زبان نہیں چل سکتی ہم ایکسپریشن شو کریں گے. میرے کو لگ پتا حکم کیا شریعت کا؟ نمبر 1 یاد والدین کو خوش رکھنا. بس نام کے سامنے کو نشر فرماتے ہیں اللہ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی. اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اف تک نہ کرو. اور بس یوں ہی کام کر سکتا ہے جس کے نصیب کھلے اور بختوں والا نصیبوں والا. والدین اولاد سے ناراض ہو جاتے ہیں.